عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتوں سے آپ بہرور ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز کے فریضے سے فارغ ہو کر کے پھر آپ اس نشست میں بیٹھے، وقت کافی ہو گیا۔ ہمارے علماء کرام کی آپ نے مختلف اسلوب میں تقاریر سماعت فرمائی۔ اب چونکہ جس ذات سبودہ صفات کی دیات سے اور مشرف ہونے کے لیے آپ کے دل میں سرکار امین میاں راجستھان نہیں بلکہ ہندوستان کے مشرقی علاقے کے ساحل سے چل کر کے مغربی علاقے کنارے پر تشریف لائے، یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے کہ سفر کی بے پناہ صحبتی برداشت کر کے سرکار پیر صاحب کی دعوت پر یہاں قدم رنجہ فرمایا۔ ہم حضرت کا تمام اہل راجستھان بالخصوص فرزندان توحید اہل بارمیر اہل جیسلمیر کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ اب میں حضرت قبلہ پیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہماری یہاں کی بڑی کہنہ روایت رہی ہے کہ آنے والے معزز مہمان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں۔ حضرت چونکہ زیادہ استقبال وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، اس لیے تمام حاضرین کی جانب سے، سادات کرام کی جانب سے، علماء کی جانب سے سرکار پیر کبیر صاحب قبلہ مقدس اللہ حضرت کی بارگاہ سیادت میں ایک گلدستہ اور ایک چوسرا پیش فرمائیں گے جو حضرت تمام اپنے عقیدت کے شو کی جانب سے قبول فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت کہ جو کچھ ملتا ہے وہ نیت کے صدقے میں ملتا ہے۔ اگر بندے کی نیت درست ہے تو اللہ اس کی ہر مشکل آسان فرما لیتا ہے، اور نیت میں کبھی نقص ہوتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ یہاں آئے دور دراز سے کہ ہم ایک نبی کے شہزادے کا دیدار کریں اور ایک زندہ اور باکمال شخصیت جس کو اہل اسلام ولایت کا سر چشمہ مانتے ہیں، ایسی ذات سے چل کر کے ہم ہوا کے دیدار سے مشرف ہوں تو انشاءاللہ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے انما لامرئ ما نوی، انسان جے کا نیت کرے تو رب ان کے وہ پھل عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اوان جی نیت نیک آئے تو چاہے اردو زبان اوان جی سمجھ میں اچے نہ اچے مگر سرکار جا دیدار کرو، آل رسول جا چہرے پاک ڈسو تیو اچن بھی عبادت آئے، وہن بھی عبادت آئے، اے سائیں جو مقدس چہروں ڈسن یو بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا، اب بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، لمبی تقریر نہیں کروں گا، تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ جب حج بیت اللہ کو چلی، اسی زمانے میں وقت کا شہنشاہ جو بلک کا علاقہ ساحلی علاقہ ہے، وہاں ایک بادشاہ تھا جو سرکار ابراہیم بن ادھم کے نام سے موسوم تھا، اعلیٰ قسم کا حسن کا پتلا، اور اللہ نے جہاں حسن دیا وہ علم کی دولت سے ان کو بہرور فرمایا تھا۔ وہ رات کو سو رہا تھا تو ان کی چھت پہ کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹھپ ٹھپ، پوچھوس تا بابا کیر آئے، اسان جی چھت دے کیر، تو متھا سے آواز آئی تو ساؤں مسافر آیا، پانجے اٹھ کے بولایا تھو، مجھے اٹھ جی تلاش آئی، کہا بابا تو کون؟ کہ سرکار میں مسافر ہوں، اٹھ کی تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا بابا اٹھیتے کتھے؟ اسان جی مانتے تم جو اٹھ کتھے میں آئے ہو؟ کہا اٹھ تو کھو کے آیا جو شاہی محل پہ تلاش کرتا ہے۔ کہا سرکار فلاں جنگل میں کھویا تھا اس کو یہاں تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا بڑو بیوقوف مانو ہوئی، ارے اٹھ تو نہیں جائے پالنپور میں اور تلاش کری تو رامپور میں، یہ اٹھ کتنے ملے دو؟ اٹھ تلاش کیا ہے گجرات میں اور اس کو تلاش کرتا لاہور میں، یہ اٹھ کیسے ملے گا؟ جنگل کے اٹھ کہیں شاہی محل پہ ملتے ہیں۔ تو اوپر کے جوان نے کہا مجھا سائی یہ سبق وہ تو سا بدھ ہوا ہے، اوا کا منہ سکھو آئے، کا منہ تو کہہ نہیں سے کھا رہے ہو، میں نے تب تجھے تب کہا کہ سن مجھا سائی، اگر جنگل کا اونٹ شاہی محل پہ نہیں مل سکتا تو نام نرم بسترے پہ سونے سے خدا بھی نہیں مل سکتا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر جنگل کا اونٹ شاہی محل پہ نہیں مل سکتا تو مخملی بستروں پہ سونے سے سٹھے بستر تے سمن سا رلیل تے سمن سا خدا کی نے ملے دو۔ اگر خدا کی تلاش آئے، رب کی تلاش آئے، محبوب کی تلاش آئے، رب العالمین کی تلاش آئے تو جیسے تائیں عبادت کین کر دو خدا کی ذات واقع کین ملے۔ مٹا دو پانچی ہستی کو، یہ سندیش اردو شاعر نے کہا، مٹا دو اپنے ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مرشد کی
की मोहब्बत में, अपने पीर की मोहब्बत में, अपने शेख की अकीदत में अपने आप को फना करता है, अकीदत की राहों पे चलता है, वफाओं के चिराग जलाता है, मोहब्बत की दुनिया को आबाद करता है, दिल की सोजिश में एक नई इनकलाबी रूह पैदा करता है। जब पीर की वादी से होकर गुजरता है और पीर को राजी करके गुजरता है और पीर की अदाओं पे कुर्बान होकर गुजरता है, तो खुदा की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे खुदा नहीं मिलता है। उन्होंने कहा बेटा मखमल से सोने से खुदा नहीं मिलेगा, खुदा खुदा करने से खुदा मिलेगा। ये ऐसा इंजेक्शन था जिसने बादशाह के दिल में एक अजीब किस्म का इस्तिराब पैदा कर दिया। बादशाह सुबह को उठा, महल को सजाया, मगर रात वाली बेकरारी उसके दिल से नहीं गई। मैं इसलिए उर्दू बोलूं कि मेरे सरकार भी समझे और ये बाड़मेर वाले मेरे दोस्त आए हैं और गुजराती ये भी समझे, नहीं तो बददुआ देंगे कि हजरत आए हमने गए, मुफ्ती साहब ने उर्दू में बोले नहीं, सिंधी में बोले, हमारे कुछ पढ़े नहीं पढ़ा, इसलिए मजबूर हूँ सिंधी में बोलूंगा ताकि तुम समझो, उर्दू में बोलूंगा ताकि हमारे दूसरे भाई भी समझे। सुबह को उठा, दरबार सजा और जाकर दरबार में बैठा। बड़ा हसीन, बड़े शकील, बड़े रुखे ज़ेबा के हामिद, बड़े किस्म के राना, बड़ो सुहनो, तमाम खूब रूह, तमाम खुश शक्ल, तमाम हसीन बादशाह जी बैठो। इसे तो नहीं को फकीर बता पहुंचे, मैन गेट पे बीठो आए और पुलिस वाले के बाबा हट 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 मुझे आराम करना है। तो बाबा किथे आराम कर दी कि साईं समूह पे मुसाफिर खाने, वो बादशाह का महल था, कहीं मुसाफिर खाने मुझे आराम करना है। कहीं बाबा ये मुसाफिर खानों कहने यो तो शाही महल है, ये मुसाफिर खाना नहीं, ये तो शाही महल है। कहा भिड़ो मन इस रात में खाम, अबे बाबा हट मुझे आराम चाहे, कहीं आराम पूजा में कुनी इस कसरे सुल्तान ही ना खसरे दारुल सियाफ है, ये मेहमान खानू बादशाही महल आए, मुसाफिर खानों का नहीं। रिसो जोर सा फकीर सा दान आयो तो बादशाह के रात इंजेक्शन तो लगो हो, बुखार उतरी पे हो, दर्द हलियो पे हो, एक दिल में दर्द हो, वो दिसे तक फकीर बैठो आए, सुही शक्ल जो बड़ा बड़ा पाकीज़ा बाल आए, कशीदा कामत आए, हसीन चेहरों आए, कुशादा पेशानी आए, सुही आँखों आए, इंतहाई दिल बापत जिस्म आए। बादशाह जो बाबा कौन, इसको आने दो। फकीर पुलिस वाला हट गया, फकीर साहब बना बना कदम खंदे बादशाह महल जे दरबार जे वनी सामू बीठो, चाहे बाबा चिमे खाई साईं छा खपे, तो बाबा इस रात में जो मैं थोड़ा आराम करना चाहता तो मैं मुसाफिर आया थकी बेसी, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ। तो बादशाह ने पूछा कहाँ आराम करेंगे? कि ये मुसाफिर खाना, इसमें आराम करूंगा। कहा हजरत ये मुसाफिर खाना नहीं, तो फकीर का घर है, ये शाही महल है। कहा ना बाबा ये मुसाफिर खानू आए, कहा ना सरकारी मुंह जो खा रहा है, का पेश खुदा पेश बूदी, तुमसे पहले कौन यहाँ रहता था कि पिदर में बाशी, मुझसे पहले मेरे वालिद थे, उससे पहले मेरे दादा थे, उससे पहले मेरे नाना थे कि खुदा रफ्तन वो पी दादो पर दादो किथा गया, तो वो सब कब्रिस्तान चला गया। मेरे वालिद थे, मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे, कहा वो सब कहाँ गए? कहा सब कब्रिस्तान चले गए। तो फकीर को बड़ा जलाल आया, कहा बादशाह जो मकान खाली करके कुफर लगाकर ताला लगा के बंद करके दूसरों को चाबी दे के चला जाए, वो शाही महल नहीं कहलाता है, वो मुसाफिर खाना कहलाता है। कभी तुम्हारे वालिद रहे, कभी तुम्हारे दादा रहे, कभी तुम्हारे जद्दे फासिद रहे, वो सब चले गए, मैदान खाली करके गए। आज तू है, कल तू चला जाएगा, परसों दूसरा आएगा, आके चला जाए, वो महल नहीं कहलाता, वो मुसाफिर खाना। जबान के बादशाह के जबरदस्त इनकलाब दिल में पैदा थी पियो, लुढ़ के जी पिया, दिल तहजीब पियो, रूंटे खड़े हो गए, आंखें नमनाक हो गई, जमीन फटल उठा, दिल की हैयत बदल गई, आंखों में अश्क के मोती मुस्कुराने लगे। कहा तखलिया में जो बस यूं करम तो मैं इतना ही चाहता हूँ। मजमा सुकूत खामोश थी, अखियों झुकी पियो, अखिल मालूर का आया, सभी ते सुकूत तारीफ ही हो। एक लम्हे के बाद बादशाह ने कहा बाबा कहाँ गए? तो की चौसाई अभी यहाँ खड़े थे, दूसरे में कहा यहाँ खड़े थे, तीसरे में कहा यहाँ खड़े थे, मगर फकीर जा चुका।
وہ زمین کا فقیر نہیں تھا، وہ آسمان کا مسافر تھا۔ انجیکشن لگا کے رات والا انجیکشن لگا تھا، اور اب یہ جلا ایسا آیا کہ بیماری کا آپریشن کر کے ہی چلا۔ سبحان اللہ۔ رات انجیکشن لگا، صبح اس کا آپریشن ہوا، فقیر غائب ہو گیا۔ بادشاہ کے دل میں ہلچل مچ گئی کہ تخلیہ میں خواہ میں تنہائی چاہتا ہوں۔ مجمع برخاست، بادشاہ محل میں چلایا، رات بھر عبادت کرتا رہا، آنسو بہتا رہا، دن بھی سکوت سے گزرا۔ دوسری شب آئی، آدھی رات کو بوریا بستر لیا، شاہی کپڑوں کو اتارا اور شکستہ کپڑے پہنے، وضو کا لوٹا لیا، نماز کا مصلی لیا، وہاں سے نکل پڑا۔ ہمارا محقق کہتا ہے، جس کو کئی علماء نے تصدیق کی ہے، اس نے عہد کیا کہ میں بڑا مجرم ہوں، اب تک میں نے رب کی عبادت نہیں کی، میں کل مر کے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، کیا میرے آقا کو جواب دوں گا؟ اب میں توبہ کروں گا، مگر توبہ مکہ مکرمہ میں جا کے کروں گا، رب کے گھر پہ جا کے کروں گا، اور ایسے چلوں گا، ایک قدم اٹھاؤں گا، 2 نفل پڑھوں گا، پھر قدم اٹھاؤں گا، 2 نفل پڑھوں گا، پھر 2 قدم اٹھاؤں گا، 2 نفل پڑھوں گا۔ اس طریقے سے عہد کیا۔ اب چلتا چلا گیا، 2 نفل پڑھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، 2 نفل، پھر قدم اٹھاتے ہیں، 2 نفل۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اب عبادت کی منزل سے گزرتا رہا، آنسو کے موتی تپتاتا رہا، توبہ کی وادیوں سے گزرتا رہا، عقیدت کی خنجر سے اپنے آپ کو کاٹتا رہا۔ چلتے چلتے علماء سیر لکھتے ہیں 14 سال گزر گئے۔ 1400 سال میں جو انسان اس طرح خدا کی عبادت کرے، راتوں کو بندگی کرے، دن کو بندگی کرے، دن کو روزہ رکھے، شاہی تخت کو طلاق دے، دیوانگی اختیار کر کے جوگی بن کے خدا کی بندگی کرے، رب اس کو نہیں نوازے گا تو پھر کس کو نوازے گا؟ بے شک۔ اے بندہ تو میرے قریب آ، میں تم سے بہت قریب آؤں گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان سے خدا بہت قریب ہے۔ اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو رب کی رحمتیں اس پہ نچھاور ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ مانگنے والا چاہیے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ 14 سال جس نے عشق وفا میں غرق ہو کر کے وفاؤں کی نئی دنیا کو آباد کیا، عقیدت کی نئی منزلوں کو مرتب کیا، وہ 14 برس کے بعد کعبۃ اللہ پہنچا تو کعبہ غائب۔ نگاہ ولی رامی شناسا، ولی کو پہچانتا، ہر آدمی نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ آج ہر دنیا کا بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے تصور میں کھویا ہے۔ ولایت اللہ والوں کی نظر میں مخفی نہیں ہے، وہ جانتے کہ ولی کون ہے۔ حضرت امین میاں صاحب کی بلا آج ہندوستان میں ایک زندہ ولی کے نام سے دنیا میں موسوم ہے، کیونکہ خلق خدا نکارے خداس، اللہ کے بندوں کی زبان خدا کے نکارے کی اہمیت رکھتی ہے۔ آج پوری اسلامی دنیا میں جو حضرت کی شخصیت ہے، اس کی نظیر کے سب ہمارے بڑے ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ ان کی علمیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفتوں کو ہم تہہ دل سے عقیدتوں کے نظام پیش کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں، مگر دلہے مہاراج شریف کی زندگی کی نظیر تو میں کہیں نہ ملے گی۔ اللہ نے یا علم کے خزانوں سے آپ کو نوازا ہے، دنیا کا علم ہو، مذہبی علم ہو، طریقت کی منزل ہو، تصوف کا علم ہو، جتنے علوم و فنون ہیں اللہ نے سب سے آپ کو نوازا ہے۔ ان تمام علوم کی دولت کے ساتھ ساتھ خدمت کا ناشا چل رہا ہے۔ زندوں سے پردہ کیا جاتا ہے، مردوں سے کبھی پردہ نہیں کیا جاتا۔ اب سرکار ابراہیم کو احساس ہوا کہ جو اپنے آپ کو جلا کے عشق الہی میں تباہ کر دے وہی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ پوچھا رابعہ مجھے تم سے ایک سوال ہے۔ کہا حضرت فرمائیے، بے دھڑک پوچھئے۔ کہا میں نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، ملک چھوڑا، شہنشاہی چھوڑی، بال بچے چھوڑے، فقیر بن کے جوگی بن کے میلوں چلا ہزاروں، 14 سال کے بعد کعبہ شریف پہنچا تو کعبہ میرے سامنے تو نہیں آیا۔ اے رب کی بندی تو کیا کام کرتی ہے کہ کعبہ تیرا استقبال کرنے کے لیے آیا، تیری عظمت کا اعلان کرنے کے لیے تیرے سامنے کعبہ آ کے تیرا استقبال کر رہا ہے۔ آخر یہ تو نے کیا کام کیا کہ خدا نے تیری شان کو اتنا بلندی عطا فرمائی؟ رابعہ نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا، سرکار آپ نے سجدوں پہ اعتماد کیا اور میں نے اللہ والوں کی خدمت پہ اعتماد کیا۔ میں نے اللہ والوں کی، یہ رحمت کی بارش ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، آپ بیٹھے رہیے، اس میں جو نہائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ اس نقطے کو سمجھیے، یہ رحمت ہے اللہ کے ولی کے صدقے میں اللہ نے بھیجی ہے۔ ایسی رحمت یاروں کہاں ملتی ہے؟ رابعہ بصریہ نے کہا، سرکار آپ سجدہ کرتے رہے کہ سجدہ کر کے جاؤں گا تو خدا ملے گا۔ میں نے اتنا سجدے پہ تو بھروسہ نہیں کیا، جس ولی کے بارے میں سنا کہ رب کا ولی وہاں ہے، رب کا ولی وہاں جاتی رہی اور رب کے ولیوں کی زیارت کرتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ سرکار مجھے جو
جو ملا ہے یہ ولیوں کی نگاہوں کا ہی صدقہ ہے، اللہ والوں کی خدمت کا ہی صلہ ہے۔ میرے وفاداروں، جن لوگوں نے مرشد کا دامن پکڑا، اللہ والوں سے عقیدت کا مظاہرہ کیا اور اپنے دل اور ایمان کو مستحکم رکھا، وہ دنیا میں کامیاب و عقبہ کے اندر کامیاب۔ سرکار امین میاں قبلہ جیسی شخصیت انسانوں کو ہے، ہم لوگوں کو بار بار نہیں ملتی ہے۔ یہ پیر کبیر صاحب قبلہ کی کرامت ہے، مفتی اعظم راجستھان کی پرخلوص کا بھی شوکا سمرا ہے۔ حضرت جیسی ولایت مآب شخصیت ہزاروں میل چل کے ہمارے درمیان میں جلوہ پار ہوئی ہے، لہذا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان کے کلمات سننا بھی خوش قسمتی ہے، ان کی پاکیزہ نصائح اور پاکیزہ اقوال پر عمل کرنا زندگی کی فیروز مندی کی علامت ہے۔ میں آپ حضرات کو بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، آپ حضرت کے کلمات طیبات کو سنیے۔ ایسی ولایت مآب شخصیات بار بار ہمیں میسر نہیں آئیں گی، بڑی مشکلوں سے قسمت میں ایسی ذات ستودہ صفات ہم کو اللہ نے بھیج کر کے ان کی ذات سے مشرف کرنے کی سعادتوں سے بالامال فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت کی ذات عالمی پیمانے پر اتنی عظمت والی ہے جس کی مثال ابھی تاریخ کا یہ باب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یورپ اندر تنقید ہوئی، ایک کمیٹی بنی، انہوں نے سروے کیا تو پتا چلا کہ 100 افراد کو چھانٹا پوری دنیا کے، اور 100 افراد میں جو سب سے زیادہ مقبول ہے پوری دنیا میں، ان میں سے حضرت کا نام ہمارے ہندوستان میں آیا۔ 2 عالم، ایک ساؤتھ کے ہیں، ایک حضرت امین میاں صاحب قبلہ ہیں۔ آپ کا پوری دنیا کے انسانوں میں 44واں نمبر ہے، اور ہندوستانی عظمت والے افراد میں سے آپ کا صرف دوسرے نمبر پہ آپ کا نمبر ہے۔ اتنی اللہ نے عظمت بخشی ہے، اتنی شہرت بخشی ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملے گا، آپ کا مد مقابل نہیں ملے گا۔ جتنے مفتیان کرام ملیں گے، جتنے سادات کرام ملیں گے، جتنے علماء کا نورانی قافلہ ملے گا، آپ کی قدم بوسی کرنے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اور آپ کے بزرگوں جب عرس ہوتا ہے تو 5-10 ہزار تو بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو کئی مسائل تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔